12ویں مجلس تلاوت قرآن کی دوسری قسم تلاوت حکمی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، 5ویں مجلس میں یہ بات آ چکی ہے کہ تلاوت قرآن کی ایک قسم تلاوت لفظی اور دوسری تلاوت حکمی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق اور احکام شرعیہ کی اتباع بلکہ تمام مامورات کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کا نام ہے۔ دراصل نزول کا بنیادی مقصد یہی تلاوت حکمی ہی ہے۔ فرمایا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے آپ پر ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے، چاہیے کہ اہل خرد اس کی آیتوں پر غور کریں اور عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ سلف صالحین رحمہم اللہ قرآن سیکھتے اور پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں، قرآن پڑھانے والے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ کر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک علم و عمل دونوں نہ سیکھ لیتے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے قرآن، علم اور عمل تمام کو سیکھا ہے۔ تلاوت قرآن کی اس قسم پر ہی سعادت و شقاوت منحصر ہے۔ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، جس نے اس کی اتباع کی وہ نہ بدبخت ہوگا اور نہ گمراہ، اور جس نے میرے ذکر سے انحراف کیا اس کا رزق تنگ ہوگا، اور اسے ہم بروز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ قرآن نے ان بد نصیبوں کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہی لوگ غفلت برتنے والے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صلاۃ الفجر کے بعد بیان فرمایا، رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو چت لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ سوئے ہوئے شخص کے سر پر جو ہی پتھر مارتا سر چورا چورا ہو جاتا اور پتھر دور جا گرتا۔ آدمی پتھر لے کر جب تک واپس آتا اس کا سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا، اسی طرح اس کے ساتھ برابر ہوتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے بڑھیے۔ پھر جبریل نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا، پھر اس کو چھوڑ دیا اور 5 وقتہ صلاۃ سے لاپرواہی کرتا رہا۔ صحیح بخاری۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قرآن بروز قیامت ایک انسان کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس نے قرآن سیکھا لیکن اوامر کی مخالفت کرتا رہا، پھر قرآن کو اس کا فریق مخالف قرار دیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے ایک بدترین شخص ملا جس نے میرے حدود کو پامال کیا، فرائض کو ضائع کیا، معصیت کا ارتکاب کیا اور طاعت سے اجتناب کیا۔ یہ شخص برابر اس پر حجت قائم کرتا رہے گا یہاں تک کہ حکم الہی ہوگا کہ اس کے معاملہ کو تم خود حل کرو۔ قرآن اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا اور چہرے کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ بھائیو، یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا گیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر افسوس کہ اس قرآن کو سننے کے لیے کان روادار نہیں، اور نہ ہی دل میں خشیت اور آنکھوں میں نمی کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ پھر بھی اس قرآن کو اپنے لیے سفارشی سمجھے ہوئے ہیں۔ کیسے آپ فریق مخالف سے شفاعت کی توقع کیے ہوئے ہیں جبکہ آیات قرآنیہ سے دل میں گداز نہیں آتا؟ ماہ رمضان کی آمد پر بھی شقاوت کے بادل نہیں چھٹتے، نوجوان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور بوڑھے ارتکاب معاصی سے باز نہیں آتے۔ الہی اپنی کتاب کی صحیح تلاوت کی اور اس کے الفاظ و معانی کو قائم رکھنے اور حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، آمین۔